السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایران کے اندر شہر کے اندر وہاں پہ ایک حملہ کیا گیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ممکنہ طور پہ سائبر حملہ ہے۔ اس سائبر حملے کی ہمیں وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں کہ یہ سائبر حملہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کے جواب میں اصل میں کارروائی کہاں پہ ہوئی تھی، جس کارروائی کے اثرات ہمیں بوشہر کے اندر نظر آئے ہیں اور ایران کے جوانوں نے، ایران کے کچھ فورس نے ایسا کون سا کارنامہ پہلے ہی سر انجام دے دیا تھا جس کے بعد یہ حملہ ہونا ہی تھا اور یہ حملہ ہو کے رہا۔ جناب اسرائیل کے معاف کیجیے گا امریکہ کے اندر اس وقت جو جیٹ فیول ہے، یعنی جو طیاروں کے اندر استعمال ہوتا ہے اور جو گیسولین ہے، اس کی سپلائی کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ اور امریکہ جیسے ملک کے اندر اگر یہ میں آپ کو کہوں کہ ٹیکسس سے نیو یارک تک جو سپلائی ہوتی تھی، جو 45% سپلائی تھی، وہ معطل ہو گئی ہے، تو پھر آپ سمجھیے کہ امریکہ کا اتنا بڑا نظام، اتنی زیادہ سیکیورٹی، اتنی زیادہ آئی ٹی کے اندر ایڈوانسمنٹ کچھ فورس نے اڑا کے رکھ دی ہے اور ان کے گھر میں گھس کے حملہ کیا ہے۔ اس حملے کی 2-3 امپورٹنس ہیں۔ پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا، لیکن اب بات اسرائیل سے بڑھ کے امریکہ کے گھر میں گئی ہے۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ مسئلہ ایران کے ساتھ ہی کیوں جڑا ہوا ہے؟ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ روس نے کیا ہو، کیونکہ روس کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگتے ہیں۔ لیکن روس کے اور ایران کے حملوں میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ جو روس کے حملے ہوتے ہیں وہ حملے خفیہ طور پہ ہوتے ہیں، ان حملوں کو کوئی اون نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں مانتا ہم نے کیا ہے۔ لیکن ایران بڑی دلیری کے ساتھ، دبنگ انداز میں، بہادری کے ساتھ مانتا ہے یہ حملہ ہم نے کیا ہے، یہ ہماری فورس نے کیا ہے اور دشمن کو جواب دیا گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جناب، امریکہ میں تیل کی سپلائی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ متاثر نہیں ہوا بلکہ یوں کہیے کہ معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ معطل ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ بند ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا نیٹ ورک اڑا دیا گیا ہے اور یہ نیٹ ورک اس وقت امریکہ بند کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے۔ سائبر حملہ ہوا ہے اور اس سائبر حملے کے نتیجے میں جو ٹاپ پائپ لائن نیٹ ورک ہے جس کا نام کلونیل ہے، وہ اپنا پورے کا پورا سیٹ اپ یا پورے کا پورا سسٹم بند کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اب جناب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا تھا۔ یہ ریفائنریز کا ایک سسٹم ہے، ریفائنریز کے ساتھ جڑا ہوا ایک پائپ لائن سسٹم ہے اور یہ مشرقی اور جنوبی امریکہ کو تیل سپلائی کرتا تھا، یعنی ٹیکسس سے نیو یارک کی جانب۔ اور یہاں پہ روزانہ 2.5 ملین بیرلز، یعنی ہر دن 2.5 ملین بیرل گیسولین، ڈیزل اور جیٹ فیول جو ہے وہ سپلائی ہوتا تھا۔ اور یہ پائپ لائن تقریباً 8,500 بلکہ اس سے بھی زیادہ 8,850 کلومیٹر لمبی لائن ہے اور اس پورے نظام کے اندر گھس کے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ جس طریقے سے حملہ کیا یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے، اور یہ پچھلے 5 سالوں کے اندر ایک نئی ٹیکنیک جس کو بہت زیادہ تواتر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے۔ اب جناب جو ایسٹ کوسٹ فیول سپلائی لائن ہے، جو 45% سپلائی کی ذمہ دار ہے، اس کو اڑایا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اڑایا کیسے گیا ہے، اور اگر اڑایا گیا ہے تو کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو پہلے وہ سارا سمجھاتا ہوں، لیکن میں آپ کو امریکی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سائبر حملہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، اتنا شاندار ہے کہ دشمن کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب وہ سسٹم کے اندر گھس گئے، انہوں نے فائلز کے اوپر قبضہ کر لیا یا سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تب کمپنی کو احساس ہوا کہ یہ تو کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ امریکی نظام کے اندر اتنی خامیاں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے دشمن آسانی سے گھس گیا ہوگا۔ اگر ان دونوں باتوں کو مان بھی لیا جائے، یہ دونوں باتیں درست مان لی جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ امریکی نظام کے اندر کمزوریاں ہیں، حملہ بڑا نہیں تھا،
تو امریکی نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر حملہ کرنا کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے؟ یہ دشمن کی کامیابی تسلیم نہیں کر سکتے؟ اب جس کے بعد کمپنی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا آئی ٹی کا پورا سسٹم متاثر ہوا ہے، اور یہ سسٹم متاثر ہونے کے بعد وہ مجبور ہو گئے ہیں اس سسٹم کو بند کرنے کے لیے۔ اب جناب آ جاتے ہیں کہ یہ حملہ کیسے ہوا اور کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ رینسم ویئر سافٹ ویئر ہے جو ان ہیکرز نے استعمال کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، پھر میں آپ کو ایک مثال حالیہ چند دنوں کی جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی اس کے ساتھ بتا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی ایران کی۔ یہ سسٹم کیا کرتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کرتا کیا ہے؟ یہ کسی سسٹم کے اندر گھستا ہے، گھس کے وہاں سے ڈیٹا لیتا ہے یا ان کی فائلز کو لاک کر دیتا ہے، یعنی اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، اور جب اگلی کمپنی کو، اگلی فرم کو اندازہ ہوتا ہے تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہم نے آپ کا ڈیٹا جو لے لیا ہے، ہم نے آپ کو ہیک کر لیا ہے، تو اب ایک ہی چیز ہے کہ آپ مہربانی کریں، اور مہربانی بلکہ نہ کریں، اگر آپ نے سسٹم چلانا ہے تو یہ ہمیں اتنا معاوضہ دے دیں، پیسے دے دیں، اور یہ ہم آپ کو سسٹم واپس کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیسے میں ساری کہانی کو جوڑ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک لاجسٹکس کی کمپنی تھی اسرائیل کے اندر، اس کا سارا ڈیٹا جو ہے کسی نے لاک کیا تھا پچھلے دنوں میں، اور کئی ایسی 40 کمپنیز کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ان 40 کمپنیز کے ڈیٹا کے اوپر کسی سائبر اٹیک کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ وہی ٹیکنیک یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے، یا کس نے کیا ہے، یا کیوں کیا ہے۔ اب جناب اگلی بات آ جائے، جب یہ آئی ٹی سسٹم کو انہوں نے قابو کر لیا، جو کمپنی مان رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سسٹم بند کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گیس پائپ لائن ہے، گیسولین پائپ لائن ہے، جیٹ فیول ہے، اس کی پائپ لائن کب تک بند رہے گی؟ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب یہ جو پائپ لائن ہے یہ کچھ چند سال پہلے، 5-7 سال پہلے بند ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر ہریکین نامی ایک طوفان آیا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچی تھی۔ اس تباہی کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو بند کیا تھا۔ اب ایرانیوں نے حملہ کر کے اس پورے کے پورے سسٹم کو بند کر دیا ہے، اور اس سسٹم کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران ہر لحاظ سے ٹیکنالوجی کا توڑ نکال رہا ہے۔ نہ صرف توڑ نکال رہا ہے بلکہ اس کے پاس اب یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ سسٹم کے اندر گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کا دن ایران کے دشمنوں کے لیے بڑا دن ہے کہ انہوں نے حملے سارے کر کے اپنا حساب چکا دیا ہے، اور امریکہ جیسی سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کے گھر میں گھس کے اس کی سب سے بڑی سپلائی لائن کو معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو آپ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔